أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. اس نے کہا نہیں بلکہ تمہارے نفس نے ایک بات گھڑ لی ہے تو مجھے اب بخوبی صبر سے کام لینا ہوگا. عجب نہیں کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے، بلا شبہ وہ سب کچھ جاننے والا اور صاحب حکمت ہے. سورہ یوسف کی 83 نمبر کی آیت ہے. گزشتہ درس میں بھی اس پر بات چل رہی تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جب ان کے بیٹوں نے آ کر یہ اطلاع دی کہ ان کے چھوٹے بھائی بنیامین کو بھی روک لیا گیا ہے مصر میں چوری کے الزام میں، تو اس پر یعقوب علیہ السلام نے ان کی بات پر اعتماد نہیں کیا اور کہا کہ میں یہ مان ہی نہیں سکتا کہ اس نے چوری کی ہے، اور یہ سب باتیں تم نے اپنے طور پر گھڑ لی ہے، یہ بات غلط ہے. اور اس کے فوراً بعد کہا فصبر جمیل، مجھے اب بخوبی صبر سے کام لینا ہوگا. صبر کی تعریف، صبر کے مواقع اور اس کی فضیلت پر بات ہو چکی ہے. اس سے پہلے آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ یہ بات آئی ہے، کیونکہ صبر اور برداشت، غصے کو پی جانا، یہ اسلامی تعلیمات میں سے ہے اور مزاج ہے عین اسلام کا. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے ایسے احکامات دیتے ہیں جس سے ان کو فائدہ ہو، وہ مشکلات سے دوچار نہ ہو، پریشانیوں میں گرفتار نہ ہو. چند لمحوں کے لیے جذبات سے مشتعل ہو جانا اور جذبات میں آ کر، جوش میں آ کر ہوش کو کھو دینا اور اپنا غصہ نکال دینا، یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے کہ اس سے بے شمار نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے انسان کو. اس سے بچنے کے لیے حکم دیا گیا ہے بار بار، اور کہا گیا ہے کہ صبر کر لو، اپنے غصے کو پی جاؤ، برداشت کر لو تھوڑی سی دیر، اس کے بعد خود بخود غصہ ختم ہو جائے گا. چاہے آپ کا غم کتنا بڑا ہو، کتنی تکلیف بھی آپ کو پہنچی ہو. جیسا کہ حضرت امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ امت کی خصوصیت میں سے یہ ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ایک کلمہ جو بہت ہی بہترین کلمہ ہے، انسانوں کی تکلیف اور پریشانیوں سے نجات کے لیے، اس کو کم کرنے کے لیے بڑا ہی مؤثر کلمہ ہے. چاہے آپ کو کس قدر بھاری نقصان ہو جائے، یہاں تک کہ آپ کے کوئی قریبی رشتہ دار کی موت ہو جائے، تو بھی آپ کو رونا پلانا نہیں ہے، بلکہ کہنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کو اگر سمجھ کر پڑھیں تو یہ بڑی تسلی اور دلاسے کا باعث ہوتی ہے. اس میں یہ ہے کہ بے شک سب کچھ اللہ ہی کا ہے، انا للہ، وہی اس کا مالک ہے، وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم سب اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. مطلب یہ ہے کہ آج یہ جو پریشانی ہم کو آئی ہے، یہ سب کچھ اللہ ہی کا تھا، یہ سب ملکیت اللہ ہی کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی دی ہوئی چیز واپس لے لی، اور آج یہ گئے ہیں، کل ہماری باری ہے، ہمارا بھی یہی حشر ہونے والا ہے. تو ہم رو پلا کر کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ یہ آنا جانا تو لگا ہوا ہے زندگی میں. یہ سوچنا، یہ انہیں اتنے بڑی مشکل اور پریشانی کے وقت بھی یہ کلمہ بولنا سکھایا ہے امت کو. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کس قدر بہتری چاہتا ہے اپنے ماننے والوں کی، کہ اس کی تکلیفوں اور پریشانیوں کو دور کرنے کے سلسلے میں
کیسی کیسی باتیں اس کو سکھاتا ہے، کیسے احکامات دیتا ہے، اس پر عمل کریں گے اگر تو فائدہ ہوگا، اور اگر عمل نہیں کریں گے تو تھوڑے سے وقت میں کوئی نہ کوئی ایسا ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا کہ صدیوں اس کو جھیلنا پڑتا ہے۔ فصبر جمیل، یہی ہے کہ صبر بہتر ہے، صبر ہی کر لینا ہوگا، یہ کہا۔ عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، اس کے بعد فرمایا عجب نہیں کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے۔ مطلب یہ تھا کہ یعقوب علیہ السلام اس خواب کی بنا پر جو یوسف نے دیکھا تھا، یہ توقع رکھتے تھے کہ یوسف علیہ السلام زندہ ہوں گے اور ایک دن ان کا خواب پورا ہوگا اور وہ سب میرے پاس جمع ہوں گے، ہم سب ملیں گے ایک دن۔ یہ یقین تھا ان کو۔ عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا میں یہی بات انہوں نے کہی، اس سے مراد وہی ہے کہ یقیناً ایک دن آنے والا ہے جس دن ہم سب ملیں گے اور مجھے یقین ہے کہ وہ زندہ ہے۔ انہ هو العلیم الحکیم، اور بلا شبہ وہ سب کچھ جاننے والا اور صاحب حکمت ہے۔ اس آیت کے آخری حصے میں یہ دو صفتیں اسماء الحسنہ میں سلائی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفاتی نام ہیں، العلیم الحکیم۔ آپ دیکھیں تو آیتوں میں جہاں جہاں پر اسماء الحسنہ میں سے کچھ صفتیں لائی جاتی ہیں تو وہ اس کی مناسبت سے ہوتی ہے۔ آیت میں جو مضمون چلا آ رہا ہوتا ہے اسی کی مناسبت سے وہ اسماء الحسنہ آتی ہیں۔ یہاں پر بھی جو مضمون چل رہا تھا تو اس کی مناسبت سے پہلی صفت اللہ تعالیٰ کی علیم، العلیم، مطلب بہت جاننے والا، بہت جاننے والا، اس کے برابر کوئی نہیں جان سکتا۔ اس کے بندوں اور اس کی مخلوقات اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ وہ سب کچھ جاننے والا ہے، غیب کا بھی جاننے والا ہے، ظاہر کا بھی جاننے والا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، آیت الکرسی میں آپ پڑھتے ہیں کہ فرمایا گیا کہ وہ جانتا ہے تمہارے آگے کیا ہے، پیچھے کیا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور اس کے علم کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتے، بس اتنا ہی جتنا وہ کسی کو دے دے، بس جتنا وہ چاہتا ہے اپنے علم میں سے بانٹتا ہے، جس کو جس قدر چاہتا ہے۔ انبیاء کرام کو بھی علم دیا جاتا ہے، ان کو زیادہ علم دیا جاتا ہے، اور شریعت کے احکامات کو نافذ کرنے کے سلسلے میں جو علم کی ضرورت ہے وہ علم ان کو عطا کیا جاتا ہے۔ تو اس میں بتا دیا گیا کہ علام الغیوب تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، علیم تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، سب کے سب عبد العلیم ہیں، علیم کے بندے ہیں وہ۔ تو ایک تو علم کی جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفت یہاں پر لا کر بتائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم کا اندازہ آپ اس واقعے سے کر سکتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب جا رہے تھے، کشتی میں سفر ہو رہا تھا دونوں کا دریا میں، تو ایک چڑیا آ کر کشتی کے اوپر بیٹھی اور اپنی چونچ سے پانی کا ایک قطرہ اپنی چونچ میں لے لیا۔ حضرت خضر نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میرا اور تمہارا علم اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں اتنا بھی نہیں ہے جتنا اس چڑیا کی چونچ میں پانی آیا ہے۔ یعنی اس قدر تکوینی علم حضرت خضر کو دیا گیا تھا، وہ مکان کا علم، اور پھر شریعت کا علم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صاحب شریعت ہے، نبی ہیں وقت کی، اتنا پورا علم ملا کر بھی انہوں نے یہ کہا کہ اس کا اتنا بھی حصہ نہیں لے سکے ہم جتنا چڑیا نے اپنی چونچ میں پانی بھرا ہے اس دریا میں سے۔ تو اللہ تعالیٰ کا علم اتنا وسیع ہے۔ اور دوسری صفت اللہ تعالیٰ کی الحکیم لائی گئی۔ اللہ تعالیٰ کے سارے فیصلے بڑے ہی حکیمانہ ہیں۔ جو بھی بات کہی گئی ہے وہ سب کے سب حکمت سے پر ہے، کوئی کام، کوئی حکم ابس بیکار فالتو نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا، سب حکمت سے پر ہے۔ یہ دو صفات لا کر بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں، اور وہ جو کچھ بھی حکم دے رہے ہیں بڑی حکیمانہ حکم ہے، بڑی حکیمانہ باتیں ہیں، اس پر عمل کر کے تم کو فائدہ ہی ہوگا، نقصان نہیں ہوگا۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، اور اس نے ان کی طرف سے رخ پھیر لیا،
اور پکار اٹھا، ہائے یوسف! غم سے اس کی آنکھیں سفید پڑ گئی اور وہ گھٹا گھٹا رہنے لگا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو یوسف کی جدائی کا کتنا زبردست صدمہ پہنچا تھا۔ ان کے سینے میں بھی انسان ہی کا دل تھا، پھر کیوں نہ درد سے بھر آتا، مگر جس صبر کے ساتھ وہ اس کو برداشت کر رہے تھے اس میں ان لوگوں کے لیے نمونہ ہے جنہیں دنیا میں اس قسم کے صدمے پہنچتے رہتے ہیں۔ تو جب یہ ساری باتیں ہوئی، لڑکوں نے آ کر ان کے چھوٹے بیٹے کے تعلق سے یہ اطلاع دی کہ اس کو بھی روک لیا گیا ہے، تو وہ غم سے بھر گئے اور اپنے دیگر فرزندوں سے منہ پھیر لیا، ان سے رخ پھیر لیا اور اللہ کی طرف اپنا رخ پھیر کر ان سے داد و فریاد کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہائے یوسف! یوسف کے غم میں پڑ گئے اور اس قدر غم کیا کہ ان کی آنکھیں جاتی رہی، بینائی چلی گئی اور وہ گھٹے گھٹے رہنے لگے۔ قزیم قزم سے ہے کہ گھونٹ پینے لگے غم کے تکلیف سے۔ تو یہاں پر جو حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو کیفیت جو بتائی گئی ہے وہ ایک عام حالات میں نبیوں کے شایع نشان نہیں ہے کہ کسی سے اس قدر محبت کرنا، جیسا کہ بیٹے کی محبت حضرت یوسف علیہ السلام سے اس قدر محبت کہ ان کی فراق میں اس قدر رو رہے ہیں کہ آنکھیں چلی گئی، ایک طویل عرصے تک روتے جا رہے ہیں ان کی یاد میں۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، واللہ عندہ اجر عظیم، سورۃ تغابن 28 پارے میں۔ بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے آزمائش کا ذریعہ ہے، فتنہ ہے تمہارے لیے، اور اللہ کے پاس جو ہے وہ بہت بڑا اجر ہے، اجر عظیم ہے۔ انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار فرمایا انبیاء کی شان میں سورہ صاد 23 پارے میں۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان کو ایک خاص چیز کے لیے مختص کر دیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ ذکر آخرت، ذکر آخرت کے لیے ان کو مخصوص کر لیا ہے۔ مالک دینار نے اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے دنیا کی محبتوں کو نکال کر آخرت کی محبت سے معمور کر دیتے ہیں۔ یہ انبیاء علیہ السلام کی شان ہے کہ دنیا کی محبت ان کے دل میں رہتی ہی نہیں ہے۔ نفس مطمئنہ کا تذکرہ اس سے پہلے چل رہا تھا تو اس میں بھی یہی بات آئی تھی کہ نفس مطمئنہ ان کو حاصل ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، دنیا کی محبت آ ہی نہیں سکتی ان کے دل میں، غالب نہیں آتی، بلکہ آخرت کی محبت سے دل اور قلب ان کا معمور ہو جاتا ہے۔ یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام جو ان کے بیٹے ہیں، ان کے غم میں جو رونے کا تذکرہ آیا ہے وہ کوئی دنیا کی محبت نہیں ہے اصل دیکھا جائے تو وہ بھی نبی تھے، وقت کے آنے والے نبی تھے، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ اعتبار سے تو دنیا کی محبت ہی کہلائے گی۔ اس وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آزمائش کا سلسلہ اور ابتلا کا سلسلہ شروع ہوا، اور وہ ایک طویل عرصے تک چلا۔ بتایا جاتا ہے کہ تقریباً 40 سال، بعض روایتوں کے مطابق 80 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا، ان کی مفارقت جو ہوئی دونوں کی، باپ بیٹے کی، اور روتے روتے ان کا برا حال ہو گیا اور آنکھیں اور بینائی ان کی چلی گئی، اس قدر ضعیف اور کمزور ہو گئے کہ دکھا نہیں جا رہا تھا۔ تو اس میں اس کا تذکرہ فرمایا کہ ان کا حال یہ ہو گیا، ان کی کیفیت یہ ہو گئی کہ وہ گھٹ رہے تھے۔ قالوا تاللہ تفتؤ تذکر یوسف حتی تکون حرزا او تکون من الہالکین، وہ کہنے لگے واللہ آپ ہمیشہ یوسف ہی کی یاد میں رہیں گے، یہاں تک کہ آپ اپنے آپ کو گھلا دیں گے، یہ ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ بیٹوں نے دیکھا اپنے باپ کی حالت تو باپ سے کہنے لگے کہ واللہ اللہ کی قسم یہ کیا حال بنا لیا ہے اپنا۔ یوسف کو گم ہوئے سالوں سال ہو گئے ہیں، لیکن آپ اس قدر ان کے غم میں ہیں جیسا کہ ابھی تازہ ہے یہ بات۔ کیا آپ ایسا کرتے کرتے اپنے آپ کو گھلا لیں گے، اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے؟ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون، اس نے کہا میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں،
اور میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یعنی اس پر یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں کسی سے گلہ شکوہ نہیں کرتا، نہ میں تم سے کچھ کہہ رہا ہوں، نہ کوئی اور دوسرے انسانوں سے کچھ کہہ رہا ہوں۔ میری تکلیف، میری پریشانی، میرا غم جو ہے وہ میں اس کی فریاد اپنے رب اور اپنے مالک سے کر رہا ہوں۔ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میرے مالک کی طرف میں اس کو لوٹا رہا ہوں، کیونکہ اللہ کا شکوہ کرنے اور اللہ سے شکوہ کرنے میں بہت فرق ہے۔ بہت سے لوگ اللہ کا شکوہ کر دیتے ہیں، انہیں جب تکلیف اور پریشانی آ جاتی ہے تو مخلوقات کے سامنے روتے پھرتے ہیں، یہ اللہ سے بدگمانی ہے اور بے صبری کا اظہار ہے۔ لیکن اللہ سے شکوہ تو اس کے حضور کیا جاتا ہے، یہ تو مطلوب ہے اور مستحسن ہے۔ آپ کی پریشانی، آپ کی مشکلات کو دور کرنے والی ذات جو ہے وہ قادر مطلق اللہ رب العالمین ہی کی ہے۔ آپ کی پریشانی کو اپنے رب، اپنے مالک کے سامنے رکھنا چاہیے، یہ مطلوبہ بات ہے۔ یہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اپنی پریشانیوں میں وہ اپنے رب کے سامنے گڑ گڑائے، روئے، یہ طرز عمل اختیار کرے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی پریشانیوں اور غم کی فریاد، شکوہ میرے اللہ ہی سے کرتا ہوں، میں تم سے تو نہیں کرتا، مجھے چھوڑ دو میرے حال پر۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں جانتا ہوں کہ میں جو فریاد کر رہا ہوں یہ رائے گاہ نہیں جانے والی ہے۔ مجھے پتہ ہے اللہ کی طرف سے وہ باتیں میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ بحیثیت نبی وہ بہت سی باتیں ایسی جانتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو وحی کے ذریعے سے بتاتے تھے۔ تو کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ میں جو فریاد کر رہا ہوں وہ کام آنے والی ہے، اور ایک دن اس سے مجھ کو فائدہ ہوگا جس کے بارے میں تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔